معجزے ہیں. سب سے بڑا معجزہ پاکستان کا قائم ہو جانا. کوئی حالات کے اعتبار سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حالات کا نتیجہ ہے. خاص طور پر جب قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا، گویا کہ آزاد پاکستان کے مطالبے سے خود مسلم لیگ دستبردار ہو گئی. اب تو پاکستان اللہ نے ٹھوسا ہے آپ پر کہ اب کہاں بھاگتے ہو؟ تم اسلام کے نام پر آزادی چاہتے تھے، ہم آزاد ملک دیں گے تمہیں. فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ پھر دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو. اگر پنڈت نہرو کا بیان نہ آتا تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے اسی پر ایک مرکزی حکومت کے ساتھ 3 زون، یہ ہندوستان وجود میں آ جاتا. مرکزی حکومت پھر کسی کو جانے دیتی ہے؟ بھارت نے کسی کو علیحدہ ہونے دیا آج تک؟ یہ تو ہم پر ٹھوسا ہے. Forced upon us. But by whom? By Allah Almighty. کیوں؟ ہم نے کہا تھا ہمیں اسلام اس لیے چاہیے، ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دکھا دیں، ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر دیں دنیا کے سامنے. یہ ہے نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حفاظت پاکستان معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ عامر مطلق ایوب خان جوائنٹ ڈیفنس اسکیم پیش کر رہا ہے اسی نہرو کے سامنے. کیا معنی تھے اس کے؟ ہم سے نہیں چلتا یہ ملک، ہمارا دفاع مشترک ہونا چاہیے. اب آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا بجٹ کا حصہ دفاع پر جاتا ہے، تو اگر مشترک دفاع ہے تو مشترک بجٹنگ ہوگی کہ نہیں؟ دفاع کا تعلق ہے فارن پالیسی سے. دفاع مشترک ہو، فارن پالیسی علیحدہ ہو سکتی ہے. گویا کہ ہم خود مستعفی ہو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے. ہم سے یہ آزادی جو ہے نہیں چلتی. میں بعد آیا محبت سے، اس وقت بھی وہی شخص ہے جس نے ٹھوکر لگائی ہے. اور نہرو نے کہا ڈیفنس اگینسٹ کامن ڈیفنس اگینسٹ ہوم؟ ٹھوکر مار. اسی لیے اندرا گاندھی نے کہا تھا ہمارے بابا جان تو صوفی تھے، انہیں سیاست نہیں آتی تھی. سیاست تو اس کو آتی تھی لنکا کی جنی کو، جس نے کہ اس ملک کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اس کے باپ نے تو 2 مرحلے پر گویا کہ بالواسطہ تو نے اچھا ہی کیا، دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. 65 کی جنگ میں جو حفاظت ہوئی ہے معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ بی بی سی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. فال آف لاہور دکھا دیا گیا، اتنا یقینی تھا. ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے. کیوں ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے؟ کہیں انسرکل تو نہیں ہو کیے جا رہے ہم؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اس کی عملی تفسیر ہے کہ نہیں؟ 71 میں ہمیں ایک صدا تو ملی، ملک 2 لخت تو ہوا، لیکن اس خطے کو پھر اللہ نے بچایا. اگر نکسن کی وہ ہاٹ لائن پر کوسیجن کے ساتھ بات نہ ہوتی اور کوسیجن ہاٹ لائن پر اندرا گاندھی کو حکم نہ دیتا سیز فائر کا، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مغربی پاکستان زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا ہندوستان کے لیے. ہمارے سارے ڈیفنسز شیٹر ہو چکے تھے، ایئر فورس مفلوج ہو چکی تھی، ہماری نیوی تو گویا کہ موجود ہی نہیں تھی، وہ کماڑی میں آ کے مار گئے ہمیں. اور ہمارے لینڈ ڈیفنسز راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، ادھر سے یہ سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا. لے دے کہ یہ ٹکا صاحب جو اس وقت گورنر بنے ہیں وہ تھے ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے سلیمان کی ہیڈ ورکس پر، صرف یہ ایک انٹیکٹ. مورال ہندوستان کا آسمان پر ہمارا پاتال میں، فال آف ڈھاکہ کے بعد 1 لاکھ آدمی ہمارے ان کی قید میں، ارب ارب روپے کا اسلحہ ہمارا ان کو مل گیا. 2 محاذوں کی بجائے پوری قوت اس محاذ پر جھونک دیتے. 6 دن بھی میں بڑا مبالغہ کر رہا ہوں، اللہ نے بچایا ہے. ذہن میں رکھیے کوئی ہے بات. اور چوتھا معجزہ قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا. 20ویں صدی کا وسط اور ایک 10 کروڑ کی قوم
اپنی زبان یعنی دستور ساز اسمبلی کے زبان سے کلمہ طیبہ ادا کر رہی ہے. قرارداد مقاصد ایسے ہی ہے جیسے کوئی کافر کلمہ طیبہ پڑھے مسلمان ہو جائے. 20ویں صدی کے وسط میں ایسے لوگ بھی تھے اس وقت ہماری دستور اسمبلی میں جنہوں نے کہا تھا آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ خدا کی حاکمیت، اس کا اقرار لا الہ الا اللہ قومی سطح پر معجزہ نہیں. آخر یہ کسی چیز کی شہادت ہے، گواہی ہے، اللہ کی کوئی مشیت ہے جو اس خطے کے ساتھ ہے. اگرچہ جیسے فرمایا گیا کہ انسان کا مقام جو ہے بین الخوف والرجا رہنا چاہیے، امید بھی ہو خوف بھی ہو. اپنے کرتوت دیکھیں تو خوف ہی خوف ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے. لیکن اللہ کی رحیمی شان غفوری کو دیکھیں تو امید ہوتی ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ اس کی شان ہے. حضرت عزیر نے دیکھا تھا کبھی 600 برس قبل یروشلم کو دیکھا تھا تباہ و برباد، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں تھیں. ہیکل سلیمانی کی بنیادیں کھود دی گئی تھی. ایک متنفس نہیں اس شہر میں جس میں 12 لاکھ کی آبادی تھی. کین یو امیجن؟ 2500 سال پہلے 12 لاکھ کا شہر تھا. 6 لاکھ کو اس نے قتل کیا ہے اور 6 لاکھ کو لے گیا ہے ہانک کر بیبیلونیا، نبوکدنیزر دی کنگ آف بیبیلون. اب وہاں ایک متنفس بھی نہیں. اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر دیکھتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها. مایوسی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ اس بستی کو اس طرح برباد ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے خود ان پر 100 برس کی نیند 100 برس کی موت طاری کر دی. اس 100 برس کے عرصے میں انقلاب آ گیا. اب آنکھ کھلی ہے عزیر کی تو دیکھا شہر پھر آباد ہے. اس لیے کہ سائرس کیخورس نے ذوالقرنین نے اب حملہ کیا تھا بیبیلونیا پر اور ان یہودیوں کو اجازت دے دی تھی جاؤ جا کے آباد کر لو اپنا شہر. شہر تعمیر ہو گیا، ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گیا. اب یہ آئے اور انہوں نے تجدید ایمان کی دعوت، توبہ کی دعوت، لوگوں رجوع کرو اللہ کی جناب میں. پھر ایک حیات تازہ اس قوم کو مل گئی. پھر ایک عظیم مکابی سلطنت قائم ہو گئی تاریخ میں کئی 100 برس تک. تو اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے. اس کی مشیت کو دیکھیں، اس کے مظاہر کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے. اسی شہر لاہور میں وہ دفن ہے ملت کا سب سے بڑا ہدی خان، اس صدی کا سب سے بڑا ہدی خان، سب سے بڑا مفکر اسلام، ترجمان القرآن. عملی اعتبار سے بہت کمزور تھا، اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. فکری اعتبار سے بہت بلند تھا. دوسرے جتنے اس دور کے لوگ ہیں معلوم ہوتا ہے سب کسی نہ کسی اعتبار سے خوشہ چین ہے اقبال کے فکر کے. وہ بھی یہی ہے. اور طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، بالاکوٹ کے شہیدوں کی امین، ان کے خون کی امین یہی سرزمین پاکستان ہے. بالاکوٹ میں جذب ہوا تھا وہ خون. لہذا ادھر یہ روشن پہلو جو ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیے.